اور عاد، سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان بہت سی قوم، ہم نے سب کے لیے مثالیں بیان کی، پھر سب کو تباہ کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت 38۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، ان سے پہلے قوم نو، اصحاب رس اور سمود نے بھی جھٹلایا۔ سورۃ قاف آیت 12۔ یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر تو قرآن میں آیا، لیکن اس کی مکمل کہانی نہیں بتائی گئی۔ کیا اب جانتے ہیں؟ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے اپنے ہی نبی کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر ان پر ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام صرف عبرت بن کر رہ گیا۔ ایک ایسی قوم جن کے پاس سب کچھ تھا، پانی، زمین، خوشحالی، لیکن پھر ایک دن انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ انہوں نے اپنے ہی نبی کو زندہ کنویں میں پھینک دیا، اور پھر آسمان خاموش نہیں رہا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی پراسرار قوم کی کہانی سنیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ان کی مکمل حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔ یہ کہانی ہے اصحاب رس کی، جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ایک قوم ایک سرسبز علاقے میں آباد تھی، جہاں پانی کے کنویں تھے، کھیت تھے اور زندگی آسان تھی۔ لوگ خوشحال تھے، بازاروں میں رونق تھی، بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، لیکن دلوں میں اللہ کی یاد نہیں تھی۔ وہ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے، اسے سجدے کرتے، اس سے مانگتے، ان کے نزدیک وہی ان کا معبود تھا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، ایک سادہ انسان، سچ بولنے والا، نرم لہجہ۔ وہ کہتا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ شروع میں لوگ سنتے رہے، پھر ہنسنے لگے، یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو کہتا ہے۔ کچھ لوگ غصے میں آ گئے، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن نبی خاموشی سے حق بیان کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، نبی کی باتیں کچھ لوگوں کے دلوں میں اترنے لگیں، اور یہی چیز سرداروں کو برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کیا، اگر تم نے اس کی بات مانی تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا۔ نبی کے ماننے والوں کو تنگ کیا گیا، انہیں مارا گیا، دھمکایا گیا، لیکن وہ سچ پر قائم رہے۔ آخرکار سرداروں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا، اس شخص کو ختم کر دو۔ رات کا وقت تھا، انہوں نے نبی کو پکڑا، زنجیروں میں جکڑا، اور اسے ایک گہرے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہ کنواں جسے رس کہا جاتا تھا۔ نبی نے آخری بار کہا، تم جو کر رہے ہو اس کا انجام بہت سخت ہوگا، لیکن کسی نے نہ سنا، اور پھر انہوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے زمین سانس روک کر کھڑی ہو۔ پھر ہوا کا رخ بدل گیا، آسمان پر بادل چھا گئے، لوگوں کے چہروں پر خوف آنے لگا۔ اچانک ایک زبردست عذاب آیا، زمین ہلنے لگی، چیخیں گونجنے لگے، لوگ بھاگے، چھپے، لیکن کوئی جگہ محفوظ نہ تھی۔ نہ ان کا درخت انہیں بچا سکا، نہ ان کی طاقت۔ کچھ ہی وقت میں وہ پوری قوم ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، ان قوموں کے ساتھ جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور پھر مٹا دیے گئے۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا حال دیکھ سکتے ہیں۔ جب انسان سچ کو پہچان کر بھی انکار کرتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات کو حق پر ترجیح دیتا ہے، تو انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ سوچیں، اگر آج ہمارے سامنے سچ آئے تو کیا ہم اسے قبول کریں گے؟ کیا ہم بھی
اصحاب رس کی طرح غرور میں آ کر اسے ٹھکرا دیں گے، کیونکہ تاریخ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔